اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات اور اس کی فضیلت، آج کا ہمارا بیان انشاءاللہ اس بارے میں ہوگا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ دوستو، اس دن کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اس دن استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے عزیز و قریب خاص کر اپنے گھر والوں پر اس دن خرچہ کرنا چاہیے، جو کہ ایک مخصوص عبادت ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ہے صلاۃ تسبیح۔ شب برات صلاۃ تسبیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسی کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بلائی یعنی ایسی خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر ان پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں باتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ دوستو، صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو اس نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ ہے بندوں کا حق، یعنی جس کا حق آیا ہو وہ معاف نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا خون کیا ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ بقایا جتنی بھی گناہ ہیں سارے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل ہے اس دن کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اخذ کیا درج ذیل ہے۔ اس رات کے معاملات کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کی جائے اور سورہ یاسین کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔
سورہ دخان کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ بزرگوں میں سے کئی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی پوری سورت کی تلاوت نہ کر سکے تو پہلی 8 آیات کی 30 مرتبہ تلاوت کرے، کم از کم 100 مرتبہ، اور اگر وقت زیادہ ہو تو 1000 مرتبہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے۔ کم از کم 1 تسبیح استغفر اللہ، کم از کم 1 تسبیح درود پاک۔ اس رات صلاۃ تسبیح کا ضرور اہتمام کرے، کم از کم 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے پڑھے، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت سے خود کو آزاد کرنے والا کہ میں اس کو یہ ساری عطا کر دوں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کی رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو بھی بندہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر پہلے دنوں کے مناسبت کچھ زیادہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر سے انشاءاللہ بے رزقی کا معاملہ نکال دیں گے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ دوستو، اس دن کا روزہ رکھنا بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، صرف اس دن نہیں بلکہ ہر دن، ہر رات کو اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا پک رہا ہو تو اپنے ہمسائے تک کم از کم 1 پلیٹ تو لازمی بھیجنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر کسی کا ہمسایہ اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، جو فتنے، جو مصیبتیں، جو آثار آج کل ظاہر ہو رہے ہیں وہ قیامت کے آثار ہے۔ یعنی آپ جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے تو آپ کو لوگ غمگین نظر آئیں گے، لوگ بہت سے زیادہ غمگین ہوں گے۔ اس غم کی، اس رنج کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقوں سے دوری ہے، اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کے یہ آثار ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤ وہاں آپ کو جھگڑے نظر آئیں گے، جس کے پاس آپ بیٹھو گے وہ آپ کو غمگین نظر آئے گا۔ اگر ایک بندے کی کہانی سنو گے تو آپ کہیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان یہ ہے، اس کے ساتھ اٹھ کر اگر دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی کہانی شروع کرے گا تو آپ پہلے والے کو بھول جائیں گے۔ دوستو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر جو مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارے ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال آسمان کی طرف وہ اعمال نہیں جا رہے جو اللہ کو پسند ہو، بلکہ وہ اعمال جا رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، غیبت عام ہے، چوری عام ہے، جتنے بھی گناہ
پچھلی امتوں نے کی تھی وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس امت کو یعنی ایک دفعہ غرق نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات کی فضیلت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔